ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں۔ راجہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج سی ایم کے پی کے لاہور آ رہے ہیں، تو کیا پلانز ہیں؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ لاہور آ رہے ہیں تو مختلف جگہ پہ ان کو روکا گیا، ہم نے ان کا انٹرویو بھی کیا، انہوں نے بھی اس میں گلا کیا کہ میرا جو ویلکم ہے وہ مختلف جگہ روک کے کیا گیا، تو اب کیا کہیں گے اس پہ؟ پہلے اپنا رد عمل دے دیں۔ نہیں روکنا چاہیے تھا جی، وزیر اعلیٰ ہیں وہ ایک اکائی کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، جب 4-5 کروڑ پاکستانیوں کے وہ نمائندہ ہیں، ان کا حق ہے وہ پاکستان میں کہیں بھی جائیں۔ وہ یہاں اپنے دوستوں سے، اپنے سیاسی رفقا سے اگر بات کرنے آنا چاہتے ہیں، جو ہمارے اسیران ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ان کے خاندانوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ کسی صورت بھی یہ پنجاب حکومت کو یہ چیز زیب نہیں دیتی تھی کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے۔ ہر جگہ ناکے لگائے گئے، پولیس کھڑی کی گئی، پولیس وینز کی ایک دھمکی دی گئی، یہ سب غیر مناسب تھا۔ لیکن صاحب یہ بتائیے کہ جو اسٹریٹ موومنٹ کی آپ بات کریں، ابھی مختلف بازاروں میں بھی ان کا جانا ہے، تو آپ پوری پی ٹی آئی ساتھ ہوں گی ان کی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیں، بازاروں میں اگر وہ جاتے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پنجاب کی عوام سے ملے، پنجاب کی عوام کی دھڑکن کو سنے۔ یہاں آج ہم کوئی اسٹریٹ موومنٹ تو نہیں کر رہے، یہاں آج عوام سے ملاقات کا ایک یہ موقع ہے، عوام سے ملاقات کی بات ہے، لیکن اسٹریٹ موومنٹ ناگزیر ہے۔ دیکھیں، جب آپ تمام راستے بند کر دیں، آپ عدالتیں بند کر دیں، عدالتوں سے انصاف نہ ملے، پارلیمان میں جو فیصلے ہیں وہ کسی کے کہنے پر ہوں، تو پھر اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا ایک قوم کے لیے، ایک آزاد قوم کے لیے، سوائے اس کے کہ وہ باہر نکلے، سڑکوں پہ نکلے، میدانوں میں نکلے۔ پانی پی ٹی آئی کی طرف سے کیا پیغام دیا گیا تھا سہیل افریدی صاحب کو؟ کیونکہ ایک پیغام کی وجہ سے آپ نے بھی ذکر کیا تھا، وہ کیا پیغام یہ تھا کہ سہیل افریدی صاحب اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں، تو بالکل تیاری انہوں نے پکڑی ہوئی ہے، وہ ہر دم مستعد ہیں، پاکستانی قوم مستعد ہے، تو ہم انشاءاللہ پاکستان کو حقیقی آزادی کی جانب پہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ جو پرانے لوگ تھے وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، اب جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، محمود اچک ضعیف صاحب وغیرہ، وہ بھی ٹریول ٹاک کی بات کر رہی ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل اصول کی سطح پہ بات ہو سکتی ہے، پاکستان کو کیسے آئینی نظام کی جانب واپس لانا ہے، کیسے یہاں شفاف الیکشن ہونے ہیں، یہ تمام باتیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر کو یہ اختیار دیا ہے کہ جب وہ مناسب سمجھیں وہ اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں۔ عام مذاکرات کے حق میں ہے سر کوئی؟ دیکھیں، خان صاحب کی کوئی ذات کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، ہم پاکستانی قوم کے جو حقوق ہیں، جو آئینی حقوق ہیں، جو بنیادی حقوق ہیں، ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ بات نہیں کرنا چاہے گا، اگر حکومت کا موقف صرف یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو جو ڈاکہ پڑا عوام کے مینڈیٹ پر، بس اس کو قبول کر لو، مٹی پاؤ اور آگے بڑھو، تو یہ نہیں ہوگا، ہم مٹی نہیں ڈالیں گے، ہم پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو واپس لے کر رہیں گے۔ اس حوالے سے ہم ہر سطح پہ مزاحمت کریں گے، ہمیں اگر سڑکوں پہ نکلنا پڑتا ہے تو وہ کریں گے، لیکن اگر بات مذاکرات سے، ہوش بندی سے طے ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ کارکن جب آپ سے اکثر یہ امید کرتے ہیں اڈیالہ کے بعد، وہ ہم نے دیکھا کہ کارکن کہہ رہے ہیں کہ چلیں اڈیالہ، چلیں ڈی چوک، ڈی چوک جائیں، تو اکثر آپ کو کہتے ہیں کیا اس وقت آپ کیسے انہیں مطمئن کرتے ہیں؟ آج کل کارکن جو ہے پی ٹی آئی کے آپ کے سامنے بڑے جذباتی ہوئے ہوئے، کیسے ان کو مینج کرتے ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو بھی کرو ہوش مندی سے کرو، ہم ہوش مندی سے کریں گے۔ خان صاحب نے جو حکم دیا ہے سہیل خان آفریدی صاحب کو کے پی کے حوالے سے، وہ بالکل میں سمجھتا ہوں ان کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ہم قدم بقدم آگے بڑھیں گے، ہم پاکستانی قوم کو بیدار تو کر چکے ہیں، پاکستانی قوم بالکل بیدار ہے، لیکن آگے کیسے بڑھنا ہے، کب بڑھنا ہے، یہ حکمت عملی کی باتیں ہیں۔ اس کے لیے عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر کو اختیار دیا ہے۔ بہت شکریہ جی، آپ گفتگو سن رہے تھے راجہ صاحب۔